بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کے بعد کے آداب نمبر 1، صدمہ پہنچتے ہی صبر کرنا۔ آداب نمبر 2، فیصلہ خداوندی پر اظہار ناراضگی اور شکوہ شکایت سے بچنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص انتقال پر رخسار اور ماتھا پیٹے اور گریبان چاک کرے اور جاہلیت کے بول بولے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آداب نمبر 3، چھوٹے بچوں کے انتقال پر ثواب کی امید رکھنا۔ آداب نمبر 4، روح نکلنے کے بعد ٹھوڑی کو باندھ دینا۔ آداب نمبر 5، میت کی دونوں آنکھیں بند کر دینا۔ آداب نمبر 6، میت کے پاس اچھی ہی باتیں کرنا۔ آداب نمبر 7، میت کی خوبیوں کا ذکر کرنا۔ آداب نمبر 8، موت کی خوب تشہیر نہ کرنا۔ آداب نمبر 9، میت کے گھر والوں کے لیے ایک دن کھانا بھیجنا۔ آداب نمبر 10، میت کے لیے جنت و جہنم میں سے کسی چیز کو یقینی نہ سمجھنا۔ ایک طویل حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ نوٹ: عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں، الا یہ کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی عورت کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، حلال نہیں ہے کہ وہ کسی کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، مگر اپنے شوہر پر کہ وہ اس کے لیے 4 مہینے 10 دن سوگ منائے۔ آداب نمبر 11، میت پر نوحہ نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر نوحہ کیا جائے تو نوحہ کرنے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ نوٹ: بغیر نوحہ کے رونا جائز ہے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کے انتقال پر رونے لگے اور فرمایا، یہ رحمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرما رکھی ہے۔ نوٹ: مصیبت کے وقت اظہار غم جائز ہے۔ نوٹ: میت کے چہرے کو بوسہ دینا جائز ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کا چہرہ انور کھولا اور بوسہ دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنا آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔